اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ. اما بعد، الفصل السابع فی احکام الوجود السلبیہ منها ان الوجود لا غیر له وذلك لأن انحصار الإصالة في حقيقته يستلزم بطلان كل ما يفرض غير له أجنبيا عنه بطلانا ذاتيا. ساتویں فصل کا عنوان یہ وجود کے سلبی احکام کے بارے میں ہے. اب تک ہم نے وجود کے مفہوم کی بداہت، وجود کی حقیقت اور اس حقیقت کے مشکک ہونے پر بحث کی، اور اب وجود کے چند سلبی احکام، جو چیزیں وجود میں نہیں پائی جاتی. سلبی احکام در حقیقت احکام نہیں ہوتے. احکام ہمیشہ ایجابی ہوتے ہیں. کسی چیز کا حکم، کسی چیز کی خصوصیات. سلب چونکہ بعض لوگوں کا ممکن ہے گمان ہو کہ فلاں کی یہ خصوصیت ہے تو آپ اس سے اسے سلب کرتے ہیں. مثال کے طور پر زید جب ظالم نہیں ہے تو وہ اس کا حکم نہیں ہے، ظلم اس میں ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی اس احتمال کو دور کرنے کے لیے کہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ زید ظالم ہے، آپ کہتے ہیں زید ظالم نہیں ہے. تو جو چیز نہیں ہے وہ اس کی شان ہی نہیں ہے، اس میں نہیں ہے. وجود کے بارے میں بھی چونکہ یہ امکان بہرحال موجود تھا کہ بعض عامت العلماء یا حتیٰ اہل معقولات وہ یہ گمان کریں کہ بعض احکام وجود کے ہیں، بعض خصوصیات وجود کی ہیں جو کہ حقیقت میں نہیں ہیں. تو ان سلبی احکام کو علامہ بیان فرماتے ہیں اس فصل میں. پہلا حکم جو یہاں پر بیان ہوا ہے وہ یہ کہ وجود کا غیر نہیں ہے. اگر پھر محسوس مثالوں کے ذریعے ہم اس بات کو سمجھیں کہ فرض کریں ایک گھر میں اور کوئی مرد ہے ہی نہیں، آپ کہیں کہ اس کمرے میں باقر کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے. جب ہے نہیں تو آپ کہہ سکتے وجود. ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ اس کائنات کی حقیقت، ہستی کی حقیقت ہی ہستی ہے. ہستی، ہونا، ہے، ہست، موجودن، یہ سارے وجود کے نام ہیں ہم نے جو رکھے ہوئے ہیں. وجود ایک حقیقت ہے. اس کائنات میں وجود کا غیر کیا ہوگا؟ تصور کریں، عدم ہی ہو سکتا ہے. عدم کے علاوہ تو وجود کا کوئی غیر نہیں نہ ہو سکتا. عالم پر ہے وجود سے، عالم پر ہے وجود سے، وجود کا غیر نہیں ہے. یہ پہلا حکم. اور اس حکم کا لازمہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وجود کا کوئی غیر گمان کرے، فلاں چیز وجود کا غیر ہے، تو یہ گمان باطل ہوگا، یہ گمان درست نہیں ہوگا، کیونکہ وجود کے علاوہ جو بھی ہے وہ عدم ہے. اور عدم کہتے ہیں ذاتاً باطل ہے. عدم کی ذات میں کیا ہے؟ بطلان ہے. کیا عدم تھوڑا سا موجود ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا وجود رکھتا ہوں، اچھا جی، وجود عدم ہی نہیں رہے گا جب اس پر وجود آ جائے گا. جیسے پانی تر ہونے کے بغیر ذاتاً مفقود ہوگا، عدم بھی اس کی ذات میں عدم ہے. نہ ہونا، نیستی، نابودی.
لہذا آسان سی بحثیں ہیں، آج کی بحث آسان ہے، سادہ سادہ سی باتیں جن کی طرف ایک لحاظ سے تنبہ اور تذکر دلا ہے علامہ نے کہ وجود کا غیر نہیں ہے۔ دوسری بات یا دوسرا حکم سلبی وجود کا وہ یہی ہوگا کہ وجود کا جب کوئی غیر نہیں ہے تو وجود کا کوئی ثانی بھی نہیں ہے۔ خوب، اگر غیر ہی نہ ہو، وجود کا جب غیر ہی نہ ہوگا تو وجود کے ساتھ کوئی خلط نہیں ہوگا، خلیط نہیں ہوگا وجود کا، اور وجود کے ساتھ آپ کسی کو ضمیمہ نہیں کر سکتے۔ جس کو بھی ضمیمہ کریں گے وہ بھی وجود ہوگا، حقیقت ہستی میں وہ وجود کے ساتھ شریک ہوگا۔ پانی میں پانی ڈال دیں وہ پانی ہی ہوگا، جتنا بھی پانی میں پانی ڈالتے جائیں تو پانی ہی ہوگا۔ وجود میں آپ جتنا آپ کہہ سکتے ہیں وجود شدید ہو گیا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وجود کے ساتھ اس کا غیر کیا ہو گیا، مل گیا، یا یہ وجود کا ثانی آ گیا۔ وہ ثانی نہیں ہوگا، وہ وہی وجود ہی ہوگا۔ تیسرا حکم یا احکام میں سے، وجود کے احکام میں سے جو یہاں بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ وجود جوہر بھی نہیں ہے، عرض بھی نہیں ہے۔ ہم مقولات کی جب اقسام آگے پڑھیں گے، کچھ مقولات جوہری ہیں، کچھ مقولات عرضی ہیں۔ عالم امکان کی جو ماہیات ہیں ان کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں ایک زاویے سے تو ان میں کچھ جواہر اور کچھ اعراض ہیں۔ اچھا جی، جواہر میں 5 جواہر اور اعراض میں مثال کے طور پہ مقولات عرضی۔ آیا وجود جوہر کہاں آتا ہے؟ وجود جواہر میں آتا ہے یا اعراض میں آتا ہے؟ کہتے ہیں وجود نہ جوہر ہے نہ عرض۔ وجود جوہر کیوں نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ وجود جوہر اس لیے نہیں ہے کہ جوہر کی آپ تعریف یہ کرتے ہیں کہ ماہیتن اذا وجدت لا فی موضوع، اس کے مقابلے میں عرض کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ماہیتن اذا وجدت فی موضوع۔ جوہر وہ ہوتا ہے کہ جب ہستی پاتا ہے، تحقق پاتا ہے تو کسی محل کا محتاج نہیں ہوتا، کسی موضوع کی گود کا محتاج نہیں ہوتا تحقق پانے کے لیے۔ لیکن عرض وہ ہے کہ جس کو اپنا وجود پانے کے لیے ایک گود چاہیے، ہاں ایک محل چاہیے، موضوع چاہیے۔ مثال کے طور پر جسم کو تحقق پانے کے لیے محل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس جسم میں رنگ کے آنے کے لیے، کیفیات کے آنے کے لیے جسم ہوگا تو اس پر کیا آئے گا؟ رنگ آئے گا، اس پر کمیت آئے گی۔ آپ کہہ سکیں گے کہ اس کا قد مثال کے طور پر، اس کی لمبائی، اس کا طول اتنے فٹ ہے۔ اب جوہر بھی ماہیت ہے اور عرض بھی ماہیت ہے، جبکہ ہم یہ پڑھیں گے کہ وجود ماہیت نہیں ہے۔ وجود اگر ماہیت ہو تو تب بنے گا یا جوہر یا عرض۔ جب ماہیت ہی نہیں ہے تو وجود نہ جوہر ہو سکتا ہے نہ عرض ہو سکتا ہے۔ مزید توضیح عبارت کے ضمن میں دیں گے۔ اگلا حکم وجود کے سلبی احکام میں یہ ہے کہ وجود کسی اور چیز کا جز نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہم نے کہا کہ وجود کا جز نہیں ہے، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ وجود کسی اور چیز کا جز نہیں ہے۔ کیوں؟ جو وہ اور چیز ہوگی جس کا وجود جز بنے وہ کیا ہے؟ معدوم ہے یا موجود ہے؟ اگر موجود ہوگی تو ابھی ہم نے کہا پانی میں پانی ڈالنے سے پانی ہی ہوتا ہے۔ وجود کا اگر آپ جز بنائے وجود کا تو وجود ہے، یہ بھی وجود ہے، وجود ہی ہو گیا نا، جز تو نہ ہوا۔ اور اگر وہ غیر جس کا وجود کا آپ جز بناتے ہیں وہ عدم ہو، وہ عدم تو ہے ہی نہیں۔ جو چیز نہ ہو اس کا کوئی چیز جز بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ الفصل السابع، 7ویں فصل،
فی احکام الوجود السلبیہ، وجود کے سلبی احکام کے بارے میں۔ منہا، ان احکام میں سے ایک حکم کیا ہے؟ ان الوجود لا غیر لہ، وجود کا کوئی غیر نہیں ہے۔ ہمارا آپ کا غیر فرد کی حیثیت سے میں آپ کا غیر ہوں، آپ میرے غیر ہیں۔ نوع کی حیثیت سے ہم انسان ہیں، گھوڑا، گدھا، ہاتھی، خچر، فلاں باقی حیوانات ہمارا غیر ہیں۔ جنس کے لحاظ سے ہم سب حیوان ہیں، اور نباتات، جمادات ہمارا غیر ہیں، اور اسی طرح سے غیریت چلتی جاتی ہے۔ وجود کا کوئی غیر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے وجود کا غیر؟ وَذَلِكَ لِأَنَّ انحصار الْإِصَالَةِ فِي حَقِيقَتِهِ، ہم نے پیچھے کہا کہ حقیقی اس کائنات میں جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے وہ وجود ہی ہے، وجود کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ جس چیز پر بھی آپ انگلی رکھیں گے اور کہیں گے ہے، تو کیا ہے؟ موجود ہے، وجود ہے۔ خوب، لہٰذا اس کائنات میں ہم نے اصالت کو منحصر کیا فی حقیقت، وجود کی حقیقت میں، کہ اصالت منحصر ہے وجود کی حقیقت میں، یعنی وجود کے علاوہ کوئی چیز اصیل نہیں ہے۔ جب وجود کے علاوہ کوئی چیز اصیل نہیں ہے تو اس کا لازمہ کیا ہوگا؟ یستلزم، یہ انحصار الاصالہ، اس کا لازمہ کیا ہوگا؟ بطلان کل ما یفرض غیر اللہ، جو بھی وجود کا غیر ہوگا وہ تو پھر باطل ہوگا، کیونکہ جو ہوگا وہ تو وجود ہی ہوگا۔ اب وجود کا اگر غیر کوئی ہوگا تو وہ باطل ہوگا، نہیں ہوگا، نیستی ہوگی، عدم ہوگی۔ یستلزم بطلان کل ما یفرض غیر اللہ اجنبی عنہ، جو بھی وجود سے غیر اور وجود کا اجنبی فرض کیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ وہ بھی کیسا بطلان؟ بطلانا ذاتیہ، جس کی ذاتی ہوگا بطلان، کہ اس سے بطلان اگر نکالا تو وہ ہے ہی نہیں، آدم کی ذاتی ہے بطلان۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ پہلا ہوگا۔ وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا ثَانِيَ لَهُ، دوسرا وجود کا سلبی حکم یہ ہے کہ وجود کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ لِأَنَّ أَصَالَةَ حَقِيقَتِهِ الْوَاحِدَةِ، کیونکہ ابھی ہم نے کہا کہ کائنات میں اصیل کیا ہے؟ صرف وجود کی حقیقت ہے، یہ ایک طرف، اس کا اصالت الوجود ایک طرف، وَبُطْلَانَ كُلِّ مَا يُفْرَضُ غَيْرَ اللَّهِ، اور وجود کے علاوہ جو بھی غیر فرض کیا جائے گا وہ باطل ہوگا۔ یہ دو باتیں اوپر ہم نے ابھی بیان کی ہیں کہ وجود اصیل ہے، وجود کا غیر جو بھی ہوگا وہ باطل ہوگا۔ یہ دو باتیں کیا کرتی ہیں؟ ینفی، یہ اصالہ اور وہ بطلان یہ نفی کرتے ہیں، ان ہو، وجود سے، کل خلیط، ہر مخلوط ہونے والے کو۔ اب وہ مخلوط ہونے والا داخل فیہ، اس میں داخل ہو، جیسے جنس اور فصل کیا ہوتی ہے؟ ایک ماہیت کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اب جب کہتے ہیں کہ الانسان حیوان ناطق، تو حیوانیت انسان کے اندر داخل ہے، ناطقیت انسان میں داخل ہے۔ تو یہ اصالت الحقیقہ اور اس کے علاوہ یعنی وجود کے علاوہ ہر چیز کا بطلان، یہ اصالت الحقیقہ اور وجود کے غیر کا بطلان یہ نفی کرتے ہیں کہ وجود کے ساتھ کوئی خلیط نہیں ہے۔ خلیط دو طرح سے ہو سکتا تھا، کہ داخل فی، یا اس کے اندر داخل ہو، جیسے جنس و فصل مثال کے طور پہ، وہ نہیں ہے۔ او منضمن الیہ، یا وجود کے ساتھ اس کا ضمیمہ ہوا ہو۔ دیکھیں آپ پھر ایک دفعہ انسانی ماہیت کو دیکھیں، آپ جب کہتے ہیں نا کہ الانسان و حیوان و ناطق، تو حیوانیت اور ناطقیت وجود انسان کے اندر ہے، داخل ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ الانسان و ضاحک، الانسان و ماشن، الانسان و عالم، تو یہ بھی انسان کے مقوم نہیں ہے، داخل نہیں ہے، ان پر حمل ہوتے ہیں انسان پر، لیکن یہ ضمیمہ ہے، انسان کے ساتھ ضمیمہ ہو جاتے ہیں۔ اعراض کسی ماہیت کی اس کے ساتھ ضمیمہ ہوتی ہیں، اس کی جنس و فصل اس کی ذات میں داخل ہوتی ہیں۔ تو جو بھی
وجود کا غیر جب نہیں ہوگا اور وجود جب اصیل ہوگا تو اس کا لازم کیا ہوگا کہ وجود کا کوئی خلیط نہیں ہوگا، نہ وجود کی جنس ہوگی، نہ فصل ہوگی، نہ وجود کا کوئی خاصہ ہوگا، کوئی عارضی خارجی عارضی یا عرض ہوگی نہیں۔ فَهُوَ صرف کیوں؟ اچھا یہاں پہ ایک دفعہ رک جاتے ہیں۔ پھر ایک سوال ذہن میں تو آ سکتا ہے نا کہ وجود کے ساتھ کیوں کوئی چیز ضمیمہ نہیں ہو سکتی؟ سوال یہ ہے کہ جو بھی آپ وجود کے ساتھ ضمیمہ کریں گے وہ کیا ہوگا؟ آپ انسان کے ساتھ ذہن کو، آپ انسان کے ساتھ مشی کو ضمیمہ کر دیتے ہیں کہ انسان پہلے نہیں تھا، اب پہلے بیٹھا ہوا تھا یا کھڑا ہوا تھا، رکا ہوا تھا، اب چلنے لگا، آپ کہتے ہیں اب یعنی الانسان و ماشین، انسان چل رہا ہے۔ ماشی انسان کے ساتھ ضمیمہ ہو جاتی ہے، ماشی چونکہ انسان کا غیر ہے اس لیے ضمیمہ ہو جاتی ہے۔ وجود کا غیر ابھی ہم نے کہا ہے ہی کوئی نہیں، تو جب غیر نہیں ہوگا تو ضمیمہ کیسے ہوگا؟ ضمیمہ ہی نہیں ہوگا۔ پانی کے علاوہ اگر کچھ بھی نہ ہو، ہم اس میں نہ چینی ڈال سکتے ہوں، نہ کوئی رنگ ڈال سکتے ہوں، نہ کوئی شربت، نہ کچھ بھی نہ ڈال سکتے ہوں، اور جو بھی ڈال سکتے ہیں وہ ہو ہی پانی، تو پانی میں پانی جتنا بھی ڈالتے رہیں وہی پانی ہوگا۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ثانی ہے، نہیں، اس کی حقیقت بھی وہی ہوگی، ایک ہی حقیقت شدید تر ہوتی جائے گی بس۔ فَهُوَ صِرْفٌ فِي نَفْسِهِ، بنابراً وجود اپنے نفس میں صرف ہے۔ صرف یہاں بے معنی یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چیز مرکب اور ترکیب نہیں ہوتی، یعنی خالص کا معنی میں ہے صرف۔ وَصِرْفُ الشَّيْءِ، جب ایک چیز پیور ہو نا تو لا يتثنى ولا يتکرر، تو اس کا تثنیہ اور تکرار نہیں ہوتا۔ خوب جی۔ فَكُلُّ مَا فُرِضَ لَهُ ثَانِيًا عَادَ أَوَّلًا، بنابراً جس چیز کو بھی آپ ثانی فرض کریں گے وہ اول ہی ہوگا۔ آپ کہیں کہ جی ہم نے پہلے پانی میں دوسرا پانی ڈالا ہے، تو دوسرا بھی پانی کی حقیقت میں پانی ہے، یہ پہلا دوسرا آپ کے اعتبارات ذہنی، اچھا وہ وہی ہو جائے گا۔ جتنا جو بھی غیر ڈالتے جائیں گے وجود میں وہ بھی وجود ہی ہوتا جائے گا، جس کو آپ ثانی فرض کر رہے تھے وہی اول ہو جائے گا، خود وجود ہی ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر وہ ثانی وہی اول نہ ہو، الا امتاز عنہ بشیء غیرہ، اگر ثانی رہے، میرے اور آپ کے درمیان اگر فرق ہوگا تو کچھ ایسی خصوصیات ذاتیات یا عوارض کی بنیاد پر ہوگا جو یہاں ہوں گی وہاں نہیں ہوں گی، تبھی ثانی بنے گا نا۔ تو اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ ثانی اب بھی ثانی ہے، تو ہم پوچھیں گے کہ اس کی ثانویت کس بنیاد پر ہے؟ کوئی تو فرق ہوگا نا، کوئی غیریت ہوگی تو ثانویت آئے گی، اور جب وجود کا غیر ہے ہی باطل، عدم ہے، تو غیر ہی جب نہیں ہے تو ثانویت ہی نہیں رہے گی۔ وَإِلَّا، اگر وہ ثانی اول نہ بن جائے تو امتاز عنہ، وہ ثانی وجود سے ممتاز ہوگا، فرق ہوگا اس کا وجود سے، بشیء غیر، وجود کے علاوہ کسی چیز کے ذریعے، داخل فیہ، وہ غیر اس میں داخل ہو، اور خارج عنہ ہو، یا اس سے خارج ہو، داخل ہو یعنی جزء مقوم ہو، جنس ہو یا فصل ہو، یا خارج عنہ ہو یا عرض ہو۔ حالانکہ والمفروض واو حالیہ، فرض یہ ہے کہ انتفاعو، کہ وجود کا غیر ہے ہی نہیں۔ جب وجود کا غیر نہیں ہے اور آپ غیر فرض کریں گے تو ھذا خلف، یہ خلاف فرض ہے، تو بنابر وجود کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وَمِنْهَا، وجود کا ایک اور حکم کیا ہے؟ أَنَّهُ لَيْسَ جَوْهَرًا وَلَا عَرَضًا، وجود نہ جوہر ہے نہ عرض ہے۔ اما أَنَّهُ لَيْسَ جَوْهَرًا، رہی یہ بات کہ وجود جوہر نہیں ہے۔ کیوں وجود جوہر نہیں ہے؟ فَلِأَنَّ الْجَوْهَرَ مَاہِیَّةٌ، جوہر ماہیت ہوتی ہے، جوہر ماہیت ہوتی ہے۔ کیسی ماہیت؟ اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، جوہر وہ ماہیت ہوتی ہے کہ جب، جوہر اس ماہیت کہتے ہیں کہ جب وہ خارج میں تحقق پائے تو محل کی محتاج نہ ہو، موضوع کی محتاج نہ ہو، کسی گود کی محتاج نہ ہو۔
والوجود لیس من سنخ الماہیہ، وجود ماہیت نہیں ہے. ہاں، جب وجود ماہیت ہی نہیں ہے تو جوہر کیسے ہوگا؟ جوہر نہیں ہو سکتا. ایک چیز اگر انسان ہی نہ ہو، ہاں، ایک چیز اگر صاحب حیات نہ ہو تو وہ حیوان کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ہاں، وہ حیوان نہیں ہو سکتی، وہ انسان نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے وہ چیز جو ماہیت ہی نہیں ہے تو وہ جوہر ہی نہیں ہو سکتی. وَأَمَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِعَرَضٍ، باقی رہ گیا یہ معاملہ کہ وجود عرض نہیں ہے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَلِأَنَّ الْعَرَضَ مُتَقَوِّمُ الْوُجُودِ بِالْمَوْضُوعِ، عرض اپنے وجود کا تقوم کس سے پاتی ہے؟ موضوع سے پاتی ہے. کپڑا نہ ہو تو اس میں سفیدی ہی نہیں ہوگی، سفیدی ہی نہیں ہوگی. خوب جی. اما انه ليس بعرض فلان العرض متقوم الوجود بالموضوع والوجود، یہ واو پھر حالیہ ہے. حالانکہ وجود کسی چیز کے ساتھ متقوم نہیں ہے. والوجود متقوم بنفس ذات، وجود کا تقوم ذاتی ہے. وجود کو کوئی اور وجود عطا نہیں کرتا. جو اور اگر فرض بھی کریں گے وہ خود وجود ہوگا. آپ پھر کہیں گے اس کو کس نے تقوم دیا ہے، اسے کس نے تحقق دیا، اسے کس نے گود فراہم کی ہے. لہذا تسلسل باطل ہے. وجود کا تقوم خود اس کے اپنے ذریعے ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ مُتَقَوِّمٌ بِهِ، نہ فقط وجود کا تقوم خود اپنے ذریعے ہے بلکہ کائنات کی ہر شے بے معنی ماہیات ہیں. یہاں کائنات میں جتنی ماہیات بھی پائی جاتی ہیں جب تک ان کو وجود کی گود میسر نہ آئے تو وہ بھی تحقق نہیں پا سکتی. ہر چیز کا تقوم اور تحصل اور تحقق وجود کی برکت سے ہے. تو بنابراً وجود جب کوئی غیر وجود کا متقوم نہیں ہے تو وجود عرض نہیں بن سکتی، کیونکہ عرض کا متقوم کون ہوتا ہے؟ عرض کو غیر ہوتا ہے جو اس کو تقوم بخشتا ہے. وَمِنْهَا أَنَّهُ لَيْسَ جُزْءًا لِشَيْءٍ، وجود کے سلبی احکام میں سے تیسرا حکم یہ ہے کہ وجود کسی چیز کی جز نہیں ہے. کیوں وجود کسی چیز کی جز نہیں ہے؟ لأن الجزء الآخر، اگر آپ وجود کو کسی چیز کا جز بنائیں گے تو جو دوسرا جز ہے وہ کیا ہے؟ المفروض غیر، وہ غیر ہونا چاہیے نا، پھر تو دوسرا جز نہ ہوا. جیسے انسان کے مثال کو دو جز ہیں، ایک جنس حیوانیت اور دوسرا جز ناطقیت. ناطقیت حیوانیت کا غیر ہے یا نہیں ہے؟ غیر ہے نا. تو دوسرا جز غیر ہونا چاہیے تب تو دوسرا بنے گا، نہیں تو دوسرا ہی نہیں بنے گا. اچھا جی، وہ غیر کیا ہے؟ وجود کا غیر تو عدم ہے. لہذا لأن الجزء الآخر المفروض غیر، وہ دوسرا جز وہ مفروض ہے کہ اس کا غیر ہے. اور حالانکہ پیچھے ابھی پہلا حکم ہم نے وجود کا کیا پڑھا تھا؟ والوجود لا غیر لا، وجود کا غیر ہی نہیں ہے. جب غیر نہیں ہے تو وجود کسی چیز کا جز نہیں ہے.